آپ کو ابتدائی سے اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ آج ہمارا سبجیکٹ کیا ہے. جی بالکل. اس ملک میں 3 سوال ہر کوئی کر رہا ہے. یار کیا ہو رہا ہے معاشی فرنٹ پہ کیا ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ. اب تیسرا ایک کیا اور ایڈ ہو گیا, یار یہ پی ٹی آئی میں کیا ہو رہا ہے. جہاں تک معاشی فرنٹ ہے وہ تو تباہی ہو رہی ہے. وہ جو بجٹ آ گیا اس کے بعد تو آئی ڈونٹ نو, اور یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی تو بجٹ آیا ہے, ابھی بڑے منی بجٹس آئیں گے. خیر اس پہ ہم نے پہلے ہی پروگرام کی اور بھی کریں گے. دوسرا کیا ہو رہا ہے دوسرے فرنٹس پہ, یہ ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے جہاں تک پالیٹکس کا تعلق ہے. اگرچہ لسٹ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ سپریم کورٹ کے کیسز کی ہے, لیکن ان سب کا جو چیزیں ہیں ساری ڈیفائن کریں گی پاکستان کا پولیٹیکل لینڈسکیپ. جولائی 4 کو الیکشن ٹریبیونلز کی اپیل ہے سپریم کورٹ کے پاس. یہ وہ ہے جو الیکشن ٹریبیونلز کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا, الیکشن کمیشن کو بڑا ناپسند آیا تھا اس کے خلاف. جولائی 8 کو عدت کیس کی جج نے کہا ہے, جج صاحب نے, سیشن جج نے, کہ یہ ختم ہو جائے گی اس کی تمام کارروائی, اور 10 کو انہوں نے اس کا فیصلہ سنانا ہے. اگین دیٹ از دی اونلی لائیو کیس اگینسٹ عمران خان, جس کی وجہ سے وہ ابھی تک اندر بیٹھے ہوئے. پھر جولائی 8 کو ملٹری کورٹس والی اپیل لگ گئی ہے. یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اوپر جو بار بار ہم مئی 9 دیکھتے ہیں اور اس کے تحت مقدمات جو چلے ہوئے ہیں ملٹری کورٹس میں, سزائیں رکی ہوئی ہیں, اناؤنس نہیں ہوئی ہوئی, اس کے اوپر اس کا بڑا سیریس امپیکٹ ہوگا پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں اینڈ کانسیکوئنٹلی آن نیشنل پالیٹکس. اور وہ بینچ بھی اناؤنس ہو گیا ہے, 7 ممبر بینچ ہیڈڈ بائی جسٹس امین الدین خان صاحب. اس میں جمال خان مندوخیل صاحب ہیں, محمد علی مظہر صاحب ہیں, سید حسن اظہر رضوی صاحب ہیں, شاہد وحید ہیں جسٹس, عرفان صادق خان صاحب ہیں, اور شاہد بلال حسن صاحب ہیں. بارنگ دا ٹاپ 3 4, 5 اور 6 سینیورٹی میں ہیں. باقی جو ججز ہیں وہ 9ویں, 10ویں, 12ویں اور 16ویں نمبر پہ ہیں. اور اگر کانسٹیٹیوشن آف بیچ سے لگائیں تو لگ یہ رہا ہے کہ شاید یہ 6-1 کے فیصلے والا بینچ ہو, اور اگر یہ 6-1 کا فیصلہ ہوا تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پی ٹی آئی کو بڑی کوئی خوشی کی خبر ملے گی اس بینچ سے. بٹ اینی وے ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں. اب بات آ جاتی ہے جو آج کا ہمارا مدعا ہے, کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر. ابھی آپ نے ابتدائیہ بھی سنا, تو جو میں نے اس میں کہتے ہیں 3 ایسز, وہ کہتے ہیں ایس سے نام شروع ہوتا ہے. سینئر لیڈر نے بڑی مزدار بات کی, انہوں نے کہا جی تینوں کا نام بھی ایس سے شروع ہو رہا ہے اور یہ شر پھیلا رہے ہیں. اس میں شہدانہ گلزار صاحبہ ہیں, شہریار آفریدی ہیں, شیر افضل مروت ہیں. تو ہم نے کہا لیٹس گیٹ ون آف دی ایسز ان دا اسٹوڈیو. شہدانہ گلزار ود اس, بہت شکریہ آپ کا. یہ کیا آپ شر پھیلاتی پھر رہی ہیں اور یہ آپ فساد کر رہی ہیں. وہ ابھی میں شبلی صاحب بھی کہہ رہے تھے 2-3 لوگ ہیں اور ان لوگوں نے فساد پھیلایا ہوا. تو وہ بھی تو شین شاہ ہے نا. Is he also one of us 3-4? اب یہ پتہ نہیں, لیکن یہ بتائیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ شبلی صاحب شاید ان کی یہ بھی جھگڑا چل رہا ہے کہ یہ فیوچر کے نیکسٹ جنرل سیکریٹری یا چیئرمین ہو سکتے ہیں. تھینک یو مالک صاحب, آپ نے کافی ساری باتیں کر دی. You want me to answer the question directly or should I place it in a context? Up to you. Okay. یاد رکھیں, جب بے تکی باتیں شروع ہو جاتی ہیں نا ایک پولیٹیکل کلائمیٹ میں, جیسے آپ نے خود بتایا the economy is failing, it's close to collapsing. یہ بجٹ نے جو آپ کا متوسط طبقہ تھا اس کو شرنک کر دیا, جو غریب طبقہ تھا اس کو تو کرش کر دیا, اور جو آپ کا اپر موسٹ ایشلون ہے جو 5% تھا وہ 1% بن جائے گا, the most powerful block in the country. This is exactly what happened in Rome, and Rome collapsed. اب پاکستان کے کلapse کے پلانز تو پچھلے 76 سال سے بن رہے ہیں. میں ابھی پشاور سے ہو کے آ رہی ہوں, I met with the previous ACS's wife. وہ مجھے کہہ رہی ہیں husband's passed on, Allah bless her. کہ آج سے 40 سال پہلے میرے خاوند کے پاس لوگ آئے تھے کہ پاکستان will never be جناز ریالٹی, توڑیں گے تو ہم اس کو جب موقع آئے گا 5 حصوں میں. وہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے. ریسورسز بھی الگ ملکوں کو دیں گے, صوبے بھی الگ ممالک کو دیں گے. تو اگر یہ میرے والد نے بھی سنا ہے, ایک سول سرونٹ نے, ایک ACS نے بھی سنا ہے, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے, ہمیں آفرز آئی ہیں وطن توڑنے کی. مین گول وہاں ہے. اب اس کے لیے کیا میتھڈز یوز کیے, لوگوں کو سپریس کیا, الیکشن میں چوری کہ وہ تو ہم نے دیکھ لیا, ادھر ادھر سے لوگوں کو اٹھایا, یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس اس کو چور چور کر دیا, آپ کا جو ICCPR ہے انٹرنیشنل کنونشن آن پولیٹیکل رائٹس اس کا بیڑا غرق کر دیا. چلو ان کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. پینل لاز ان دا واٹر, کانسٹیٹیوشنل لاز ان دا واٹر. میں آتی ہوں, یہ ایک ڈسٹریکشن ہے. مجھ پہ خود 5 ڈفرنٹ عجیب ایکوزیشنز لگیں, بٹ the funniest one was فواد بھائی جو کہتے کہ I hate پنجابیز. میرا آدھا ٹبر پنجابی ہے, ہم پٹھانوں میں شادی کرتے ہی نہیں ہیں, ہم فرسٹ کزنز والی شادیاں مانتے نہیں ہیں. تو پھر my family texted me yesterday کہ اوے which one do you hate more? So میں نے کہا I have no idea what's gone on with him. I pray to Allah he heals, because جو ہم میں سے جیل گیا ہے,
جس نے ٹارچر ابیوز فیس کیا ہے, کوئی آسان راتیں ہم پہ نہیں گزری ہیں, رب ان کو ٹھیک کرے. میں ابھی بھی فہد بھائی کے لیے دعا کرتی ہوں, اللہ ان کو ہدایت دے. بٹ آئی تھنک ہی از ڈیفینیٹلی ناٹ ہیل فرام واٹ ایور ہیپن ٹو ہم. الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. گوہر عمر ایوب اچھا آدمی تھا, گوہر ایوب کی تو کوئی اوقات نہیں ہے, خان اس کی شکل نہیں پہچانتا, یہ باقی چوہے ہیں. You don't say that if you want to endear yourself to the party. You say it if you want to split. Khan gave a very clear indication from jail کہ میں جب انشاءاللہ واپس آؤں گا میں فیصلہ کروں گا کون واپس آئے گا کون نہیں آئے گا. That is entirely my prerogative and we will bow before that. That's fine. یہ جو الٹا سیدھا چل رہا ہے جی, یہ مین ایشو ہے عزب استحکام. شاید آپ نے بجٹ کے آخری دن دیکھا, what خواجہ آصف said, it was fairly disgusting. ٹپکل بائیڈن کی اسپیچ کسی نے اس کو دی تھی. یہ پی ٹی آئی والے نہیں, سارے افغانی ہیں, یہ نہیں چاہتے کہ ملک میں عزم اور استحکام آئے. مجھے آپ بتائیں عزم اور استحکام جنگ سے آتا ہے کہ امن سے آتا ہے؟ پارٹی کے سپلٹس میں جی یہ جو ہوا ہے اس کا کیا تعلق ہے عزم استحکام کا؟ میں نے تو جی ان سانپوں کے ساتھ 7 سال گزارے ہیں, آپ نے عمر گزار لی ہے ان کے ساتھ. آپ مجھے بتائیے جب وی او این سی ہو رہا تھا کتنی ڈسٹریکشن کریٹ ہوئی تھی. پلواماز آئے, افغان پل آؤٹ ہوا, لوگ جہازوں سے گر رہے ہیں. ڈو یو ریمبر دا رن اپ ٹو دیٹ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی. جب آپ نے کوئی بڑا غلط کام وطن میں کرنا ہوتا ہے آپ یہ اسموک سکرینز کرتے ہیں. پہلی دفعہ تو نہیں کہ وطن میں ہوا ہے. مارک ٹیلی نے رپورٹ کیا تھا بھٹو صاحب کا فرام انڈرنیتھ کیا بولتے ہیں مین ہول. بین الاقوامی سازش صاحب بنا دی ہے. فواد چودھری کا واپس آنا, عمران اسماعیل کا ایک دم بولنا شروع کر دینا, ایکٹیویٹ ہو جانا, میں کوئی بتا رہی ہوں باقی لوگوں کا, علی زیدی. ایک میرے بات بتائیں, جی جی, یہ جو سارے ایک دم عید کے بعد آن ہوئے ہیں, سارے بولنا شروع ہوئے ہیں, فواد چودھری, علی زیدی, عمران اسماعیل, شیخ رشید صاحب, کیا is there a method to this madness کہ I sincerely hope not, but when it comes to Ali Zaidi I make an exception جی. علی میرے بھائیو جیسا تھا, اور جب اس نے پریس کانفرنس کی میں اسے بہت ناراض تھی. and I texted him, it is my last text, تم نے کیا کیا ہے. اسے پریس کانفرنس نہیں تھی, جیل میں بیٹھا تھا, میں نے بات کی ہے. پھر اس کے بعد اس نے ایکسپلین کیا کہ کیا ہوا تھا, سو میں چپ کر گئی. اس نے ایک بات کہی تھی مجھے کچھ عرصہ پہلے کہ ہر بندہ میاں بات فاروق نہیں ہوتا کہ جو اپنے بچے کی موت برداشت کر سکے. میں چپ پیچھے ہٹ گئی. میرا کوئی حق نہیں کسی کو بھی جج کرنے کا. اور خان نے بھی یہی بولا تھا کہ the reason خان ابھی کسی کو نہیں ایڈمٹ کر رہے یا واپس بھیج رہے کہ کچھ لوگ کی جینوئن مجبوریاں تھیں. علی سے میں ناراض تو بہت تھی, لیکن جب میں الیکشن جیتی مجھے 6 ہمارے ایم این ایز جو گئے ہیں مجھے ٹیکسٹ کیا, 4 ایم پی ایز نے مبارکباد دی. دیٹ ڈزنٹ مین ہم بڈیز ہو گئے, لیکن انسانیت کے ناطے مجھے نون والے نے بھی کیا, پیپل والے نے بھی کیا. بتائیں جی, آپ یہ 2 گروپس, یہ تو آج خان صاحب نہیں مانے ہیں نا, آج انہوں نے جرنلسٹ سے جب بات کی جی, تو انہوں نے کہا کہ پارٹی اختلافات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے, یہ ایک ایسی پارٹی ہے جو اپنے ووٹ کی طاقت بنی اور قائم ہوئی. پی ٹی آئی سے مضبوط جماعت ملک میں نہیں ہے, فارورڈ بلاک بن ہی نہیں سکتا. پارٹی میں اختلافات کی بنیاد غلط فہمی ہے. جمعرات کو دونوں گروپس کو ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل بلا لیا. اللہ کرے مجھے بلا لے. اگر تو آپ کو بلایا نہیں بلایا, شہریار کو بلایا نہیں بلایا, پتہ نہیں, پھر ہم نہیں ہے مطلب کوئی اور, وہ تو لندن میں. تو پھر پتہ نہیں کس کو بلایا. دوسرا گروپ کون سا ہے؟ دیکھیے میں نے تو سنا کہ 3 گروپس ہیں, تینوں گروپس اسپائرنٹس ہیں ایم پی ایم بننے کے, اس میں سے ہم تو کوئی بھی نہیں ہے. میں نے تو خان صاحب کو جیل میں بولتے, میں کہا سر the day you come out of jail مجھے معافی دے دے, میں جا رہی ہوں اس ملک سے, ان پاگلوں کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی. was laughing. So I'm clearly not one of them. I'm a bit confused. جی, جو بات کی ہے شبلی فراز نے, انہوں نے کہا 2-3 لوگ ہیں. آپ 2-3 لوگ, اب شبلی صاحب کس کی بات کر رہے ہیں؟ اب 2-3 لوگ تو آپ ہی پرومیننٹ تھے نا, آپ تھیں, شہریار آفریدی تھے, وہ آپ نے بھی میری شارٹ چلائی ہے نا, جنید اکرم تھے. اکبر آپ نے بھی ایک شارٹ چلائی ہے ہماری, آپ نے میری شارٹ سنی کہ ہر پارٹی میں مفاہمتی مزاحمتی ہوتے ہیں, ہاکس اینڈ ڈوز ہوتے ہیں. I remember جب خان صاحب نے اسد عمر کو ہٹایا تھا as finance minister, we gave him a tough time. We called our own prime minister to account کہ why did you do this, because we like this man. کس کو آپ لے کے آ رہے ہیں, we don't know, بہت اچھے سے بندہ ہوگا حفیظ شیخ صاحب, but we don't know him. ہمیں خان نے یہ freedom دی ہے to question. If I can question Khan, God give him a long life, I used to question Razak Dawood, I got into a fight with him.